مور نبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم کے کون سے دو حصوں کے درمیان تھی؟ مور نبوت کس چیز کی دلیل ہے؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت اکملیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیائے انسانیت کی کسی بھی عظیم ہستی کے احوال زندگی، معمولات زندگی، اطوار زندگی، عادات و خیالات زندگی اس قدر مفصل مدلل طریقہ پر محفوظ نہیں کیے گئے جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نعمتیں، فضیلتیں، خصائص عطا فرمائے ہیں آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئے، اور جس اعزاز و اکرام سے آپ کو نوازا گیا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جن امتیازی اوصاف سے نوازا ان میں سے کچھ تو وہ کمالات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ سے نوازا، اور کچھ وہ کمالات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا گیا ہے۔ اس دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک وصف مور نبوت ہے جو صرف آپ کا خاص ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی منفرد شان ہے جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے کتب حدیث میں مور نبوت سے متعلق مستقل ابواب باندھے ہیں۔ حضرت امام بخاری صحیح البخاری کتاب الوضو میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت جاد فرماتے ہیں کہ میں نے صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھانجے کے سر میں درد ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ کی پیٹھ کی طرف جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے مور نبوت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا جو کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت ظاہر ہو گیا۔ اسی وجہ سے میدان حشر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمایاں ظہور ہوگا، اور تمام رسولوں میں سے سب سے پہلے آپ کو شفاعت عطا کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی سنن ترمذی میں حضرت ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا قال بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مور نبوت کی حیت شکل کو مختلف تشبیہات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا مسوں کی تل کی طرح تھی، کسی نے کہا بالوں کے گچھے کی طرح تھی، کسی نے کہا کبوتری کی انڈے کی طرح تھی، کسی نے کہا وہ ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھا۔ سب دیکھنے والوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مور نبوت کو تشبیہ دی ہے۔ حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، پس میں نے اپنے منہ کو مور نبوت قریب کیا تو اس کی دل نواز مہک مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پادری نے نبی آخر الزمان کی پہچان کے لیے جو نشانی بتائی تھی ان میں سے بھی ایک نشانی دو کندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، جس کے مشاہدے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا۔
ائمہ کرام اس مور نبوت کو ختم نبوت کی ایک دلیل کے طور پر بھی لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی ختم نبوت کے اس معنی کی تشریح کرتی ہے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی انتقال فرما جاتا تو دوسرا نبی اس کی جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ اگر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا ہوتا تو پہلا تبلیغ اسلام اور توزیع احکام کا مشن کسی حد تک نامکمل چھوڑ جاتا اور پھر بعد میں آنے والا اسے مکمل کرتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف لے جانے سے قبل دین کی تکمیل کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کریم نے واضح اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ دین کی تکمیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، اور نہ کوئی آئے گا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ امام بیضاوی بھی خاتم النبیین کی یہی تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں، جس سے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں معنی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ ہی کے دین پر ہوں گے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کے ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک ہے جن کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا، اور یہ منفرد شان نبوت بھی ہے اور نشان ختم نبوت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد جو بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ خاتم النبیین خود اس معاملے میں حجت ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن اور سنت خود ایک لفظ کی تشریح کر رہے ہیں تو دوسری کی کیا مجال ہے کہ اپنی من گھڑت تعویل لائے۔ اسی مہر نبوت کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام قبلتین ہونے کو پہلی آسمانی کتب میں آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم دادا عبد المطلب کو پہنچتی، میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، مگر جب بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غالب دونوں تلاش کرتے کرتے تیامہ کی وادی میں پہنچے، ایک درخت کے قریب ایک لڑکا نظر آیا، اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے جس وجہ سے عبد المطلب پہچان نہ سکے، آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مل جانے پر حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم میں اب اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، میں خوف محسوس کرتی ہوں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کیا سنایا۔ حلیمہ سعدیہ دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھ چکی تھی، پھر سینہ چاک ہو جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ واقعات حلیمہ سعدیہ اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودی کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری، یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی کہ قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ قدیم کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی علامات ہوگی، اور چونکہ وہ یتیم ہوں گے
حلیمہ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اور قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخل کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر بازار آئیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مور نبوت نظر آئی۔ اس کے علاوہ تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے پکارا، لوگوں اس بچے کو مار دو۔ حلیمہ اس کاہن کی باتیں سن کر گھبرا گئیں۔ میلے میں لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی اس کے پاس گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم مونڈوں کے پاس مور نبوت کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتی جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ وہ شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے والا ہے، جس کی تفصیل شق صدر کے واقعات اور ان کی حکمتیں سبق نمبر 9 میں بیان ہو چکی ہیں، اور آج کے سبق میں مور نبوت کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ بہرحال روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے باوجود بھی سلائی کے نشان موجود رہتے ہیں۔ اس شق صدر کے واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے والدین کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 11 میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔